ڈاکٹر صاحب اب یہاں پہ یہ اب موقع وہ آ رہا ہے کہ جہاں پہ دستاویز جو ہے باقاعدہ مرتب کی جا رہی ہیں، اور سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ظاہر ہے وہ قریش مکہ کی طرف سے آئے. ایک تو یہ کہ بنیادی طور پہ بظاہر وہ دستاویز جو تھی وہ مسلمانوں کے خلاف نظر آتی تھی، جو ایک نیکڈ آئی جو دیکھ رہی تھی، لیکن وہی بات ہے کہ فتح مبین ثابت ہوئی. اور دوسرا جو فریقین اس میں شامل تھے، گواہ کے طور پہ جو سوال آیا اس کو بھی ذرا ساتھ ساتھ ایڈریس کر لیجیے گا، تو ذرا بتائیے. بسم اللہ. جی بالکل، پہلے تو گواہوں کا ذکر کر لیتے ہیں. جب یہ لکھا گیا، سیدنا علی مرتضیٰ نے لکھا، اور اس پر مسلمانوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابوبکر صدیق اس کے گواہ تھے، عمر فاروق اس کے گواہ تھے، اور اس کے بعد سعد ابن ابی وقاص اس کے گواہ تھے، ابو عبیدہ ابن جراح اس کے گواہ تھے، اور معاہدہ کرنے والے قریش کی طرف سے سہیل ابن عمر کے بیٹے عبداللہ اس کے گواہ تھے، اور ان کی طرف سے مکرز ابن حفص کا نام ملتا ہے، اور کچھ اور نام آتے ہیں. اچھا، جب ہم اس معاہدے کو دیکھتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ سے وہاں تشریف لے گئے، سوری ٹو کٹ یو، سہیل بن عمر اور سرکار علیہ السلام کے درمیان بیسک ایگریمنٹ تو مذاکرات تو ظاہر ہے بالکل ٹھیک کوئی کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی طرف سے سہیل بن عمر کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہویتب بھی تھے اور مکرز بھی. جی فرمائیے. تو اب جس وقت یہ معاہدہ، پہلی بات تو یہ کہ وہ معاہدے پہ تیار شروع میں نہیں تھے اہل قریش، یعنی ظاہر ہے انہوں نے پہلے خالد بن ولید کو بھیجا اور دوسرے معاملات کیے، تو وہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم جنگ کریں. اچھا، جس وقت ایک افواہ پھیلی، یہ اللہ کی طرف سے ایک امر تھا سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے، اور بیعت ہوئی، بیعت رضوان، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب ان کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی، اور وہ مذاکرات پہ آ گئے. ٹھیک. اچھا، اب بار بار جو سفیر آ جا رہے تھے، تو یہ کیا تھا؟ یہ ان کی نفسیاتی شکست تھی. اب دیکھیں قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، تاکہ اللہ تمہارے لیے اس کو ایک نشانی بنا دے اور تمہارے لیے وہ راستہ کھول دے جو منزل تک جاتا ہے، اور وہ سبحان اللہ. آپ نے مولا کائنات کا عشق بھی ضرور بیان کرنا ہے کہ میں نام نہیں کاٹوں گا، سبحان اللہ، دستاویز کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ جب سارے معاملات ہو گئے تو اب وہ مذاکرات پہ آ گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا ایک غلبہ اور حکمت کی کامیابی تھی کہ جنگ ٹل گئی. یعنی باوجود اس کے کہ اچھا یہ جتنی بیعت رضوان، اس میں ہمارے لیے کوئی نقطہ بھی ہے کہ سفیر کی عظمت کیا ہوتی ہے، واہ واہ، سفیر کا وقار کیا ہے، اور ریاست کو اپنے سفیر کے لیے کس طرح کھڑا ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے یہ موجودہ دور میں بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اب پوری دنیا میں سفراء کا انٹرنیشنل لا کے تحت کتنا احترام کیا جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر سفیر کے مقام کو کوئی ہرٹ کرے تو اس کے لیے ریاست کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. حالانکہ آپ سفر میں ہیں، بہت اچھی بات، حالانکہ آپ ریاست کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے، ریاست سے باہر ہیں. اچھا، اب جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شرائط طے فرما رہے تھے، اور ان کی ساری باتوں کو ان کے منشا کے مطابق ظاہراً ایسے لگتا تھا کہ آپ طے کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ کہ صحابہ کرام بھی اس سے ایک طرح کی پریشانی کی کیفیت میں جا رہے تھے، یہ کس طرح کا معاہدہ، اور اس میں ہم کہیں کھو تو نہیں رہے سب کچھ. یعنی میں اگر اس کو اس طرح سے پولیٹیکل ٹرم میں اگر یوز کروں تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوں گا کہ ایک ٹرم ہمارے یہاں یوز ہوتی ہے ریٹریٹ کرنا. ایکچولی لوگ اس کو سرنڈر کرنا سمجھتے ہیں، وہ نہیں ہے. وہ حکمت عملی یہ ہے کہ کچھ بیک فٹ پہ چلے جاؤ اور سے کریے، پھر فل فورس کے ساتھ. دیکھیں اگر آپ غور کریں تو اس معاہدے میں بیک فٹ پہ جانے والی بھی کوئی بات نہیں تھی. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات. اب میں عرض کرتا ہوں 10 شکیں، اب کسی شک کو اٹھا کے دیکھیں، بتائیے مجھے بتائیں کس شک سے ریاست مدینہ پیچھے ہٹی؟ وہ ہٹی ہیں پیچھے، آپ تو پیچھے نہیں ہٹے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جس وقت اب جب شروع ہوا، جس طرح آپ اشارہ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا یہ رحمان الرحیم کو تو ہم نہیں جانتے، بسم کا اللہم لکھو. جی، آپ نے فرمایا یہ لکھ دو. پھر محمد رسول اللہ، اس نے کہا ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے. اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ایک سپیس کریٹ کر رہے تھے کہ اسلام کا مستقبل آگے بڑھنا ہے. اچھا، اب جس وقت معاہدہ طے پایا، اس کی جو شرائط تھیں، ان شرائط کو جب آپ دیکھتے ہیں، پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک اب جنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب جب 10 سال تک جنگ کو روک دیا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اہل مکہ کے سامنے تو کوئی ہدف ہی نہیں تھا. بالکل ٹھیک. شکست خوردہ لوگ تھے، اپنے مسائل اور اپنے جھگڑوں میں الجھے ہوئے. جو اسلامی ریاست تھی مدینہ کی، اس کے سامنے تو بڑا واضح ہدف تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اس پورے خطے میں اب مرکزیت ریاست مدینہ کو مل گئی تھی. ٹھیک ہے. اب اس کو اپنی پالیسی کو کیری آن کرنے کے لیے 10 سال کا وقت مل گیا. یہ بہت بڑا وقت تھا. اچھا، اس کے بعد اگلا کیا ہوا کہ جو مسلمان ہیں، آئندہ ہم ایسے کریں گے کہ اگر حج اور عمرہ یا تجارت کے لیے مکہ آتے ہیں تو ہم روکیں گے نہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے لوگ اگر گزرتے ہیں تو آپ نہیں روکیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک.
اس کے بعد یہ تھا اگر قریش سے کوئی فرد ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ آ جائے تو واپس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا کوئی بندہ آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے لیے کنواں کھود رہے ہیں۔ ہاں دیکھیں نا، اسی کو دیکھ لیں، آگے کچھ بھی نہ کریں، اسی کو کر لیں کہ جو مکہ سے آئے گا مدینہ سے واپس نہیں جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک بھی ایسی مثال نہیں تھی، آپ دیکھیں ان کی عقل پہ کیسے پردے پڑ گئے، ایک بھی ایسی مثال نہیں تھی مدینہ جانے والے میں سے کسی نے حضور کا ساتھ چھوڑا ہو۔ ان کی عقل کام نہیں کر رہی تھی بھی ہم ان کو واپس نہ جانے کا کہہ کے حضور کے سفیروں کو اپنے پاس ٹھہرا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی اچھا اسی ریلیونس میں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی یہ لکھا جا رہا تھا، ابھی یہ انیکٹ نہیں ہوا تھا، دیکھیں نا ہوتا یہ ہے ڈرافٹنگ لکھا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کنسنسس ہوتی ہے، گواہ دستخط سبق کرتے ہیں، پھر انفورس ہوتا ہے نا۔ اسی دوران ابو جندل جو بیٹے تھے سہیل ابن عمر کے، وہ آگے بیڑیاں پہنے ہوئے، جب وہ آئے تو اس نے کہا جی ان کو واپس کرو۔ آپ نے ابھی تو معاہدہ لکھا جا رہا ہے، وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ابھی تو اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، اس نے کہا نہیں زبانی تو طے ہو گیا نا۔ آپ نے پھر ابو جندل کو فرمایا تم چلے جاؤ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھیں کتنے مشکل سے آیا ہوں، انتہائی تشدد اور اتنے عرصے سال سے میں ان کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کروں، پھر مجھے وہاں بھیج رہے ہیں۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور جنید صاحب اس جملے میں ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے۔ آپ نے فرمایا ابو جندل تم واپس چلے جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہارے لیے اور جو وہاں تیرے ساتھ دوسرے مظلوم ہے سب کے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ کیا بات،